السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں اس عورت کو کمرے میں نکلتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، میں اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے سسر کمرے سے باہر نکلے، ان کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ عورت تو علاج کروانے آئی تھی، پھر ایسا کیا ہوا تھا ویسے گھبرائی ہوئی جا رہی تھی؟ یہ پہلی بار ہوا تھا ویسے گھبرا کر جا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے آ گئی، میرا شوہر کوئی کام کر رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا رات کی اس پیر کہاں تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، مگر بار بار میرے دماغ میں وہی لڑکی آ رہی تھی، اس کے چہرے کی گھبراہٹ، اس کی آنکھوں کے آنسو۔ میں نے اپنے چہرے کو صاف کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر کافی دیر مجھے دیکھا، پھر پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں نفی میں سر ہلا دیا۔ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی اور وہ یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کافی بار اس سے کہا بھی تھا کہ مجھے ہسپتال لے کر جاؤ، پہلے میری تھوڑی سی تکلیف پر بھی مجھے ہسپتال لے کر چلا جاتا تھا، لیکن اب کتنے دنوں سے میں اسے وقت کہہ رہی تھی مگر وہ مجھے نہیں لے کے جا رہا تھا۔ آج میری بے چینی بڑھ رہی تھی، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ وہ میری بگڑتی حالت دیکھ کر کہنے لگا چلو ہسپتال لے کے چلتا ہوں۔ مجھے غصہ بھی آیا تھا، آج اسے یاد آ گیا تھا مجھے ہسپتال لے کر جانا۔ پہلے کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی، رات کے 12 بجے وہ مجھے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ ہسپتال آ کر جو کچھ ڈاکٹر نے بتایا وہ ہمارے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرا شوہر حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، جس کا اتنے سالوں سے ہمیں انتظار تھا، آج وہ خوشخبری ہمیں مل ہی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا شوہر بہت خوش تھا، اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میں بہت خوش ہوں۔ گھر آتے اس نے دیکھا میرے سسر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ غصے میں کہنے لگے رات کی اس پہر کہاں گئے تھے تم لوگ؟ میرے شوہر نے مسکرا کر انہیں جب خوشخبری دی تو ان کے چہرے پر عجیب سا خوف چھا گیا تھا، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا تھا۔ میں خوش تھی لیکن اپنے سسر کا رویہ دیکھ کر تھوڑی حیران بھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کمرے میں آ گیا اور وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور یہ بات میرے سسر کو بہت بری لگتی تھی۔ میرا شوہر میرا خیال کیوں رکھتا ہے؟ جب میرا تیسرا ماہ چل رہا تھا، ایک دن اچانک سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں کمرے میں تھی مگر ایسا لگ رہا تھا کمرے کسی نے باہر سے لاک کر دیا ہے، مجھ سے کھل ہی نہیں رہا تھا۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میں نے غصے سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، موبائل بھی نہیں پڑا تھا کمرے میں۔ میری بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے جلدی کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں سے نکل سکوں، لیکن وہاں سے بھی نہ نکل سکی۔ میں کمرے کے درمیان میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا دروازہ کھولو۔ کافی دیر میں تکلیف میں تڑپتی رہی تھی۔ اچانک سے مجھے بہت زیادہ درد ہوئی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا میں نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ مجھے بس اتنا یاد تھا میں درد سے تڑپ رہی تھی مگر دروازہ مجھ سے نہیں کھلا تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، وہاں اکیلی ہی تھی۔ اتنے میں میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ نفرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ غصے میں کہنے لگا تم اچھی طرح جانتی ہو تمہیں کیا ہوا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ مجھے اس کے رویے سے ڈر لگا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ اس نے ایک دم سے میرا جبڑا دبوچ لیا اور غصے میں کہنے لگا میرا دل کر رہا ہے تمہارا حشر نشر کر دوں، بس میں اپنے باپ کے جیسا خاموش ہوں۔ اس نے اتنے سخت لہجے سے کہا تھا کہ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے ایسے کیوں کہا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کیا ہوا ہے؟ مجھے تو کچھ بتایا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا اور کہنے لگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہیں یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ کافی وقت بعد نرس آئی، میں نے اس کی طرف دیکھا، میں اٹھنے لگی، مجھے کہنے لگی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لیٹے رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے کیا ہوا ہے، مگر جو اس نے مجھے بتایا سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے غصے میں کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے اتنے سالوں بعد دوسری بار خوشخبری ملی تھی، پھر اس سے میں نے اپنے بچے کو کھو دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے حوصلہ تک نہیں دیا تھا، بلکہ مجھے ہی برا بھلا کہہ گیا تھا۔ اس میں میری کون سی غلطی تھی؟ میں بری طرح سے رونے لگ گئی تھی۔ میں وہاں پر بیٹھی ہوئی بھی اکیلی تھی، میرے پاس مجھے حوصلہ دینے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے آنسو صاف کیے تھے۔ اگلے دن وہ مجھے گھر لے آیا تھا۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ بہتر کرے گا، مگر میرا شوہر مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے اس سے کیا مسئلہ تھا، وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیے جا رہا تھا۔ اس نے کافی دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو میں اس سے بلا لیتی تھی مگر اب میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی یہ بات میرے سسر کو معلوم ہوگی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ تو بانجھ عورتوں کا علاج کرتے ہیں۔ کافی دن ہو گئے تھے، ابھی تک میرے سسر کے پاس کوئی عورت نہیں آئی تھی علاج کروانے کے لیے۔ میں سوچ رہی تھی کچھ تو گڑبڑ تھی اس دن جب وہ روتی باہر نکلی تھی۔ اس دن کے بعد کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی تک میرا شوہر نہیں آیا تھا۔ میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں جلدی سے دروازے کے پاس گئی، وہاں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے میرے سسر کے بارے میں پوچھا۔
میں نے اسے کہا وہ گھر پر ہی ہیں. کہنے لگی مجھے ان کے پاس لے کے جائیں, بہت پریشان لگ رہی تھی. میں نے اپنے سسر کے کمرے میں لے کر آئی تھی. اسے دیکھتے ہی میرے سسر کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے تھے. ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. میں اس سے چھوڑ کے جانے لگی. اچانک سے اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے اس کی طرف دیکھا, وہ بھی ڈری ہوئی تھی. میں نے اسے پوچھا بھی کیا ہوا ہے, لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا. میرے سسر اسے گھور کر دیکھ رہے تھے. میں کبھی حجرے سے اس لڑکی کو دیکھتی تو کبھی اپنے سسر کو دیکھتی جو کہ اس سے گھورے جا رہے تھے. اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی. مجھے پہلی بار یہ تجسس ہوا تھا میرے سسر آخر کمرہ بند کر کے کیوں علاج کرتے تھے. میں اپنے کمرے میں آ گئی. کافی وقت بعد میرا شوہر آیا تھا. وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا. میں نے اسے کھانے کا پوچھا تو ایک دم سے مجھ پہ پھٹ پڑا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا اب بھی مجھے کچھ مت کہنا, نہ ہی میرا دماغ خراب کرنا. میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی. اس کے ساتھ وہ غصہ ہی خود ہی مجھ پہ غصہ ہو رہا تھا, چلانے لگ گیا تھا. میں نے غصے میں کہا تم خود کو سمجھتے کیا ہو, ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو. میں نے جان بوجھ کر تمہارے بچے کو نہیں مارا, وہ میری بھی اولاد تھی. جتنا تمہیں دکھ ہوا کتنا مجھے بھی ہوا ہے. آج کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ہمت مت کرنا. میں نے چلاتے ہوئے کہا. اس نے ایک دم سے میرا بازو پکڑا اور غصے میں مجھے کمرے سے باہر نکال دیا. میں نفی میں سر ہلا رہی تھی. اس کا رویہ بہت سخت ہو گیا تھا. جب اس نے مجھے کمرے سے نکالا مجھے اس وقت بہت دکھ ہوا تھا. اتنی ٹھنڈ میں رات بھر میں وہیں صوفے پہ پڑی رہی تھی. مجھے احساس ہی نہ ہوا میں کب سو گئی تھی. صبح جب میری آنکھ کھلی میں بیڈ پہ تھی. مجھے اپنے اوپر کسی چیز کا احساس ہوا. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے شوہر نے میرے اوپر بازو رکھی ہوئی تھی. میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. رات کو اس نے اتنا جھگڑا کیا تھا مجھ سے, اب اس کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا. میں اٹھی, اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا سوری رات کے لیے. میرے چہرے سے بال ہٹاتا ہوا کہہ رہا تھا رات سچ میں اس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا. مجھے کہنے لگا میں بس ابا کی وجہ سے یہ سب کرتا ہوں. میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا مطلب, آپ ہر بار ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آپ ابا کی وجہ سے یہ سب کرتے ہیں. آپ اپنے ابا کے سامنے ہی میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں. جانتے ہیں کتنا برا لگتا ہے جب آپ کا رویہ میرے ساتھ برا ہوتا ہے. حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا ایسا ابا نے کہا ہے تم سے, جب میں برے رویے میں بات کرتا ہوں تو ان کو اچھا نہیں لگتا. میں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا. وہ حیرت سے ایک دم سے اٹھ گیا. اس کے چہرے پہ عجیب قسم کی پریشانی چھا گئی. وہ کمرے سے باہر چلا گیا. اس قسم کا رویہ دیکھ کر مجھے ویسے ہی ٹینشن ہونے لگ گئی تھی. نہ جانے اس کو پھر سے کیا ہو گیا ہے. اس دن کے بعد وہ اپنے ابا کے سامنے میرے ساتھ غصے میں بات کرتا تھا, مگر جب اکیلا ہوتا تھا تو مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا تھا. لیکن ایک چیز کی کمی مجھے محسوس ہوتی تھی. میری شادی اتنے سال ہو گئے تھے اور میرے پاس ابھی تک اولاد نہیں تھی. اکثر میرا شوہر باتوں باتوں میں کہتا تھا اس سے اولاد کی خواہش ہے. اس وقت میں خاموش ہو جاتی تھی. میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی. میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں تھا. ایک دن ہمارے گھر میں ایک عورت آئی جس کے پاس مٹھائی والا ڈبہ تھا. میں نے اس عورت سے پوچھا آپ کون ہے. مجھے مسکرا کے کہنے لگی میں اتنے سالوں سے بے اولاد تھی, لیکن آپ کے سسر سے علاج کروانے کے بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں بہت خوش ہوں. اس وقت میرے سسر گھر پر نہیں تھے, اس وجہ سے عورت مجھے ہی مٹھائی دے کر چلی گئی. میں نے شوہر سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ماجرا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ میرے شوہر نے میرے ہاتھ میں ڈبہ دیکھ کر حیرت سے پوچھا یہ کس چیز کا ڈبہ ہے, کہاں سے آیا. جب میں نے ان سے بتایا تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا اور مجھے دیکھنے لگا. کہنے لگا ٹھیک ہے. میں کچن میں آ گئی. رات کے وقت کھانا بنانے لگ گئی تھی, مگر میری سوچیں اپنے سسر کی طرف تھی. اگر ان کے علاج سے اتنی عورتوں کو خوشخبری ملی تھی تو وہ میرا علاج کیوں نہیں کرتے تھے. شاید ان کے علاج سے میرے ہاں بھی اولاد ہو جائے. میں نے جب اپنے شوہر سے بات کی تو کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ تم ان سے علاج کرواؤ گی. میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہو جائے گا ان سے علاج کروانے سے, وہ آپ کے ابا ہیں. میری بات سن کر کہنے لگا یہی تو مسئلہ ہے, وہ میرے ابا ہیں, اس وجہ سے تم علاج نہیں کروا سکتی. میں اپنے شوہر کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ رہی تھی. نہ جانے سے کیا ہو جاتا تھا. کافی دن تک اس ایک رویہ میں ساتھ اچانک رہتا تھا, کبھی اچانک بدل جاتا, کبھی برا ہو جاتا. مجھے نہ جانے کیا ہو رہا تھا. اب میں بس جلد از جلد اپنے سسر سے علاج کروانا چاہتی تھی. اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں کمرے میں جاؤں گی اور اپنے سسر سے علاج کرواؤں گی. میں نے برقع ڈالا اور رات کے وقت اپنے سسر کے کمرے کی طرف چلی گئی. میں ایک عام عورت کی طرح آئی تھی. مجھے کمرے میں دیکھ کر میرے سسر نے دروازہ بند کر دیا. مجھے کہنے لگا تم بھی اولاد کی خواہش مند ہو. میری طرف بڑھنے لگے. اچانک سے میرے سسر نے میرے برقعے کے اوپر سے ہی میرا نام فائزہ ہے, میری عمر 25 سال ہے. میری شادی میرے چچا نے اپنے دوست کے بیٹے سے کی تھی, کیونکہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا. شادی کے پہلے دن ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا میرا شوہر میرا سسر بہت محبت کرنے والے ہیں. وہ دونوں ہی میرا بہت خیال رکھتے تھے. زندگی کی گاڑی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. جب پہلی بار مجھے معلوم ہوا میں ماں بننے والی ہوں, اس وقت میرا شوہر بہت خوش تھا, لیکن اس وقت میرے سسر کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی. اور چند ماہ بعد ہی میں نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا. لیکن جب دوسری بار ایسا ہوا تھا میرا شوہر سمجھنے لگ گیا تھا میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہوں, کیونکہ اس سے میرے سسر نے کہا تھا تمہاری بیوی نے جان بوجھ کر اپنا بچہ ضائع کیا ہے.
وہ ماں نہیں بننا چاہتی۔ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا تھا میرا سسر کسی نہ کسی چیز میں مجھے ایسی دوا ملا کر کھلاتا تھا جس کی وجہ سے میں اپنے بچے کو کھو دیتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں چاہتا تھا کہ میں ماں نہ بنوں۔ وہ مجھے میرے شوہر سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس آنے والی عورتیں بھی اچھی نہیں ہوتی تھیں۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی۔ اس رات جب میں اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو اس نے میرے برقعے کو اتارنا چاہا۔ میں نے غصے میں اس کا منہ پر تھپڑ رسید کیا، کہا یہ علاج کرتے ہیں آپ؟ ایسی واقعات حرکتیں کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ؟ مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اچھا بہت پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے، تم میرا مقابلہ کرو گی؟ میں نے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، گھٹیا انسان، تم مجھے جان بوجھ کر میرے شوہر سے دور کر رکھ رہے تھے اور یہ سب کیا کر رہے تھے؟ مجھے کہنے لگا، پھر سنو میری حقیقت، میں ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ میرے پاس آنے والی عورتیں میری حقیقت نہیں جانتی تھیں۔ میں ان کے ساتھ بہت کچھ غلط کر کے ان کی ویڈیو بنا لیتا تھا اور پھر اس کی مدد سے انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ میری بیوی اس وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، میرے بیٹے کو بھی چھوڑ گئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو ہاسٹل میں بھیج دیا تھا۔ میں اس سے یوں ہی محسوس کرواتا تھا جیسے میں نے اس پر بڑا احسان کیا ہو، اس سے پال پوس کر۔ میرا بیٹا کم اور میرا غلام زیادہ بن گیا تھا۔ میں نے تمہیں اس کی شادی کروائی کیونکہ تمہارے چچا نے کہا تھا تم بہت بے وقوف لڑکی ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا تم اس قدر چالاک ہو۔ میرا بیٹا سب کچھ جانتا ہے میرے بارے میں، مگر وہ میرا غلام ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے۔ میں اس وجہ سے نہیں چاہتا کہ تم کبھی ماں بنو، کیونکہ اگر تم اس کی اولاد کی ماں بن جاتی تو وہ تمہارا غلام بن جاتا، اور اچھا غلام بن سکتا ہے، شوہر نہیں۔ میں نے غصے میں اتنے دھکا دیا اور غصے میں کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس وقت وہ مجھے کوئی غلام نہیں لگ رہا تھا، پھر بس نہیں چل رہا تھا میں اس کے سامنے کچھ کر دوں۔ میں نے اسے دھکا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرا شوہر جانتا تھا کہ اس کا باپ قاتل ہے ہماری اولاد کا، اس کے باوجود بھی وہ خاموش تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اتنے میں وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کر کے میرے سامنے بیٹھا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، بے بسی اس کی آنکھوں میں تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کے نگاہیں جھکائے، میں تو باپ کا فرمانبردار بیٹا بن رہا تھا۔ میں تو دنیا کو دکھانا چاہتا تھا میرا باپ اچھا ہے، میری ماں باپ بن کر پالا ہے مجھے نہیں پتا تھا مجھے غلام سمجھتے ہیں۔ میرے ہاتھ پر اس کا آنسو گرا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور ایک دم سے میرے کندھے سے لگ کے رونے لگا۔ اسے شاید اپنے باپ کی باتوں سے اذیت ہوئی تھی۔ وہ مجھے لے کر الگ گھر میں چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی باتوں کو اس قدر دل پہ لیا تھا، اس نے اپنے باپ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن یہ معلوم ہوا اس کا باپ اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے، اور وہ بھی گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ وہ آگ میں جل کر گئے تھے۔ ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوریز اچھی لگتی ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔